کیا دنیا کی تیسری سب سے بڑی کار ساز کمپنی بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے؟ ہونڈا اور نسان نے ایک بہت بڑے معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کی مالیت $60 ارب تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ دو جاپانی کمپنیز جو آپس میں ایک ہونے جا رہی تھی اچانک سے الگ ہو گئی؟ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب دسمبر 2024 میں ہونڈا اور نسان نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے، جس کے تحت دونوں کمپنیاں ضم ہو کر ایک نئی بڑی کمپنی بنانے پر غور کر رہی تھیں۔ دونوں کمپنیوں کا ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑی کمپنی بننا امریکی کمپنی ٹیسلا اور چینی کمپنیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک زبردست قدم تھا، مگر چند ہی مہینوں کی بات چیت کے بعد اچانک سے دونوں کمپنیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس منصوبے کو ختم کر رہی ہیں۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ نسان نے ہونڈا کی ایک بڑی شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہونڈا چاہتا تھا کہ نسان ایک آزاد کمپنی کے بجائے ہونڈا کے ماتحت کے طور پر کام کرے اور اس کے اہم فیصلے ہونڈا کی مرضی سے کیے جائیں۔ اسی وجہ سے نسان نے یہ تجویز مسترد کر دی، کیونکہ وہ ہونڈا کے کنٹرول میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ اندرونی ذرائع کے مطابق نسان کے بڑے عہدیداروں کو لگتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی خود مختاری کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آخرکار دونوں کمپنیوں نے متفقہ طور پر معاہدے کو ختم کر دیا، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ چاہے یہ معاہدہ نہ ہوا ہو، لیکن ہونڈا اور نسان نے یہ اعلان کیا کہ وہ الیکٹرک گاڑیوں اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ نسان اب نئے پارٹنرز کی تلاش میں ہے اور اس وقت تائیوان کی فاکس کون کمپنی سب سے بڑا امیدوار بن کر سامنے آ رہی ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ نسان اب نئے پارٹنرز کی تلاش میں ہے اور اس وقت تائیوان کی فاکس کون کمپنی سب سے بڑا امیدوار بن کر سامنے آ رہی ہے۔ کیا نسان اور فاکس کون ایک نئی طاقتور الائنس بنا سکتے ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ شراکت داری جاپانی آٹو انڈسٹری کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔